بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اللہ نے یہ متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ تو نیکی اور خیر کے کام میں اہل ایمان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے نیکی کا ارادہ ہم نے کیا، خیر کا ارادہ ہم نے کیا، تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس خیر کے کام کو کر گزرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے بیویوں میں سے کسی ایک کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پر تعجب کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا جو ہے رکھا ہوا ہے، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں موجود رہے اور اس پر ایک رات بھی گزرے، لہٰذا میں نے فوری طور پر جا کر اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ کرام بھی خیر کے کام میں جلدی کیا کرتے تھے، خیر کی طرف، نیکی کی طرف سبقت کرنے والے اور دوڑنے والے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ بتائیے کہ اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جسے وہ کھا رہا تھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم آج مارے گئے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ سن کر فوراً اس نے اپنے ہاتھ کی کھجوریں پھینکی اور نہایت بہادری سے لڑا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکی بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اس طرح اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ اس حدیث میں خبر دی گئی کہ قیامت کے قریب پے در پے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، اور دنیا کے مفاد کے لیے وہ اپنے دین و ایمان کا بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو خیر کے کام میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔